أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا. نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے. انہو اواب، اور وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جبکہ شام کے وقت ان کے روبرو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو کہنے لگے کہ افسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا. ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو ذرا پھر میرے سامنے لاؤ. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، سو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. آج کی ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور سلیمان علیہ السلام کا نمبر سب سے آخری تھا، یہ سب سے چھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی فہم وہی ذکاوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی. داؤد علیہ السلام جس طرح پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی تھے، حکمران بھی تھے، اسی طرح وہی خلافت عرضی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی. بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور خلافت دی. اور قرآن پاک کے اندر ایک مقام پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر، ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنت عطا کی، خلافت عطا کی. صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ ہر ذی روح پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا. ان کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بولیاں بولتے تھے. 19 سال کی عمر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور پھر آپ کو نبوت بھی ملی. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 خصوصیات بیان کی اور اس کے بعد ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. نعم العبد، حضرت سلیمان بہت ہی اچھے بندے تھے، بہت ہی خدا کی طرف توجہ کرنے والے بندے تھے. انہو اواب، اواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، اواب کا معنی ہوتا ہے رونے والا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. تو 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی حضرت داؤد علیہ السلام کی. ایک نعم العبد، وہ بہت بہترین بندے تھے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ان کی بندگی ہے. اور اللہ نے جہاں بھی جس پیغمبر کا ذکر فرمایا مقام مدح میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کا، پیغمبر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا
بلکہ عبد کا لفظ استعمال فرمایا، بندگی کا لفظ استعمال فرمایا۔ جس طرح جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا ایک بہت بڑا واقعہ اور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بیان کیا، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرمایا، برسولہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کو بندے میں اس کی بندگی پسند ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے وہ سارے کے سارے بندوں میں سے بھیجے، انسانوں میں سے بھیجے، بشر میں سے بھیجے۔ تو اللہ خود جس بندے کی تعریف کرے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ نعم العبد، بہت ہی اچھے تھے، اچھے بندے تھے، انہ اواب، اور وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، شام کے وقت میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے استبل سے گھوڑے پیش کیے گئے۔ گھوڑے دیکھنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی قطار اپنے سامنے منگوائی، اور یہ گھوڑے جہاد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پال کر رکھے تھے، تیار کر رکھے تھے۔ صافنات صفن کی جمع ہے، صفن کہتے ہیں اعلیٰ نسل کے عمدہ گھوڑے کو، جو پھرتی میں، تیزی میں، حملے میں، آگے جانے میں، پیچھے آنے میں بہت ہی زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 3 پاؤں پہ، یعنی 3 پاؤں پورے زمین پہ ٹکاتا ہے اور چوتھے پاؤں کا بس تھوڑا سا کھر جو ہے وہ لگاتا ہے۔ تو یہ عمدہ گھوڑوں کے پر بولا جاتا ہے۔ آگے جیاد بھی ہے، جیاد جید سے ہے، جید کا معنی عمدہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کے سامنے ان کے وہ عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھوڑے بھی انہوں نے جہاد کے لیے رکھے تھے، اور جہاد کے لیے گھوڑا پالنے کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اور احادیث کے اندر کئی احادیث میں جہاد کے لیے گھوڑا پالنے کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے۔ اور اسی طرح جو جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے، قیامت کے دن وہ گھوڑا اور اس کا پورا غلہ جو کچھ اس کو کھلایا تھا وہ انسان کے اعمال نامے میں رکھ دیا جائے، اس کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن ہو جہاد کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ جوئے کے لیے گھوڑا رکھ دیا ہو کہ اس پر گھوڑے پر جو ہے وہ جوا کھیلنا ہے، اس کی ریس لگانی ہے۔ تو یہ سارے عیاش لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ نیت جہاد کی ہو تو گھوڑا رکھنا بھی عبادت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مشاہدے کے لیے گھوڑے اپنے سامنے منگوائے تو ان کی خیر خبر میں مشغول ہو گئے، ان پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی جو مالدار ہو، مال اس نے رکھا ہوا، اس کے پاس بھینسیں ہوں، بیل ہو، اور ان سے وہ اس کی محبت بھی ہوتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام زیادہ مشغول ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ حتیٰ توارت بالحجاب، سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، اور جو عبادت کا وقت تھا یا نماز کا وقت تھا اس کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کو بڑا اس پر رنج ہوا۔ تو یہاں 2 تفسیریں کی ہیں آگے۔ ایک، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج چھپ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ردوہا علیہ، لوٹاؤ ان کو میرے پاس۔ وہ لوٹائے گئے۔ فطفق مسحا بالسوق والآناق، فتفق مسحا بالسوق والآناق، مسح کا لفظ جو ہوتا ہے یہ بہت سارے اس کے معانی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسح کا معنی چھونا، مسح کا معنی ہاتھ پھیرنا، اور مسح کا معنی عربی میں کاٹنا بھی ہے، قطعاً کاٹ دینا۔ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے جس میں اس لفظ سے نبی علیہ السلام نے قطع کا معنی مراد لیا، کاٹنے کا معنی مراد لیا۔ تو یہاں 2 تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی کہ گھوڑوں کو واپس لوٹایا، فتفق مسحا بالسوق والآناق، ان کے آناق عنق کی جمع ہے، اور سوق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ گردن اور پنڈلیوں پر سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا۔ تو ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ باور کیا، یہ سمجھا کہ ایک عبادت میری جو ہے اس کا وقت نکل گیا،
لیکن یہ جو دوسرا کام تھا یہ بھی عبادت والا تھا۔ ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت میں تاخیر ہوئی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑوں کی گردن پر ہاتھ پھیرا، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک معنی اس کا مفسرین نے یہ کیا، اور دوسرا معنی مسحن کو بمعنی قطع لیا، تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے اس عبادت کے وقت کے نکلنے پر اتنا رنج اور افسوس ہوا کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو منگایا اور ان کی گردنیں کاٹ ڈالیں، مطلب انہیں ذبح کر دیا، انہیں اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گھوڑے کی قربانی ہوتی تھی، تو ان کا پسندیدہ مال تھا تو ان کی قربانی کر دی، اور اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو جہم نے ایک لباس یا ایک چادر یا ایک حلہ جبہ یہ ہدیے کے طور پر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استعمال کیا، وہ پہن لیا، یا اگر چادر تھی تو وہ اوڑھ لی، تو اس میں نقش و نگار تھے۔ دوران نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس چادر کے نقش و نگار کی طرف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہی حضرت ابو جہم کو بلایا اور کہا کہ یہ چادر تم اپنی لے جاؤ، اس نے میری توجہ نماز میں اپنی طرف کھینچ دی تھی، اس کی جگہ کوئی سادہ سی چادر لے آؤ، تو آپ نے وہ چادر ہی واپس کر دی، حالانکہ وہ صحیح تھی چادر، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی۔ یا اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو باغ بڑا گھنا تھا، بہت زیادہ اس میں پیڑ لگے ہوئے تھے، گھنا تھا، تو دوران نماز کوئی پرندہ کسی گھنے پیڑ میں پھنس گیا اور وہ پھڑ پھڑانے لگ گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف گئی، نماز میں آپ نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ کو اس پر بڑا رنج اور افسوس ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں سے یکسوئی ختم ہو گئی، میری توجہ ادھر چلی گئی۔ سلام پھرتے ہی وہ سارے کا سارا باغ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا، اس کو اللہ کے نام پر دے دیا۔ تو اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب وہ دیکھا کہ گھوڑوں کی وجہ سے ان کی نماز میں تاخیر ہو گئی، تو گھوڑے ان کے پسندیدہ مال بھی تھے، حلال بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ سارے ذبح کر کے تقسیم کر دیے، کیونکہ اس شریعت میں گھوڑوں کا گوشت حلال تھا، ان کو ذبح کرنا جائز تھا۔ گھوڑا ویسے بھی حلال ہے، باقی جتنے بھی جانور ہیں، گدھا ہے، خچر ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ حرام ہیں، اصل حرام ہیں، اور ان کا جو جھوٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ تو گھوڑے کے متعلق الگ احکام ہیں کہ ان باقی جنسوں سے یہ الگ ہے، یہ حلال ہے، اور اس کے گوشت کھانے کی جو حرمت ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پر جہاد کیا جاتا تھا۔ ایک تو اس کا یہ اعزاز ہے اور اس کا فخر ہے۔ انسان کا بھی گوشت کیا ہوتا ہے بھائی؟ پاک ہوتا ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ یہ اس کی شرافت کی وجہ سے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے کاٹا جائے۔ تو گھوڑے پر بھی جہاد کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ اعلی جہاد ہے، اس لیے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ اگر گھوڑوں کی اس وقت قربانیاں شروع ہو جاتی تو جہاد کے لیے جو ہے وہ گھوڑوں میں کمی آ سکتی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ ممانعات ہے۔ چونکہ وہ ممانعات آپ نے فرما دی تو اب اس میں علت نہیں دیکھی جائے گی، اس میں یہ علت نہیں دیکھی جائے گی کہ اب تو جہاد گھوڑوں پر نہیں ہوتا، اب تو جہازوں پر ہوتا ہے، تو اب حلال ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک حکم ہو گیا تو وہی آخر تک چلے گا۔ بیائی نہیں، اسی طرح جس طرح جو ہے وہ شلوار ٹخنوں پر چھوڑنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تکبر ہے، کہ تکبر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں پر بندہ ڈالتا ہے، تو یہ تکبر کا اظہار ہے، اور تکبر بہت بڑی برائی ہے، تو شلوار ٹخنوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں تکبر بالکل بھی نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میرے لیے جائز ہوگا میں شلوار نیچے کر دوں، تو یہ تکبر کی علامت ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا کہ اب جو ہے نا وہ شلوار ٹخنوں پر کسی کے نزدیک، کسی کے لیے بھی تکبر دل میں ہو یا نہ ہو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم شرعی ہے جو اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ تو بہرحال انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے انہیں تقسیم کر دیا۔ یہ ان کا کمال تقرب تھا۔ نعم العبد انہ اواب،
وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، تو یہ ان کا کمال تقرب ہے کہ اپنی سب سے جو پسندیدہ چیز تھی وہ گھوڑے، جن کے ساتھ اتنی محبت تھی، جن کو پالا تھا، جب ان کی وجہ سے ان کی عبادت میں دیر ہو گئی تو انہوں نے یہ اتنے مقرب تھے کہ ان گھوڑوں کو ہی قربان کر دیے۔ آگے ایک اور واقعہ انشاءاللہ وہ کل کے درس میں۔ الحمدللہ۔